معاف کرنا ایک بہت اچھی صفت ہے، لیکن یہ صفت بڑے حوصلے اور صبر سے آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنے غصے اور انتقام پر قابو پانا ہوتا ہے۔ جب انسان مالدار اور طاقتور ہو تو ایسے میں دوسروں سے بدلہ نہ لینا ہی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ سے کسی نے زیادتی کی، کوئی غلط بات کہہ دی، تو ایسے میں آپ ہمت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیں، لیکن اس کے بجائے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس اقدام سے رب کائنات بھی خوش ہوتا ہے اور اسے اجر عظیم عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اسے اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ اس طرح کے معاملات میں رحمت خداوندی جوش میں آ کر اپنے بندے کے گناہوں کو دھو کر اس کا دل اور دماغ شفاف کر دیتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طیش میں آ جاتے ہیں۔ تو تکار تک نوبت ہاتھا پائی تک آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ زخموں سے چور کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہماری تربیت میں معاف کرنا اور برداشت کرنے کا عنصر شامل ہو تو یقیناً اتنے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ معاشرتی اور سماجی افراتفری نے لوگوں کو ذہنی تناؤ کا شکار کر دیا ہے، اور اوپر سے لوگوں کے خراب معاشی حالات بھی ان کے ذہنی جسمانی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ ذرا ذرا سی بات پر تلخ لہجہ اپنا لیتے ہیں، جس سے ماحول اور فضا تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سب دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم باہم شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ معافی کے اس طرح عام ہونے سے لوگوں کے باہمی تعلقات خوشگوار اور پائیدار ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنے سے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس ندامت سے دوبارہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرنے سے بچنے کی بھرپور اور مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ مسلم سلاطین اور فوج نے کس طرح دشمن کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن مکہ والوں کو معاف فرما دیا گیا اور ان کی سابقہ تمام غلطیوں اور مظالم کو معاف کرتے ہوئے انہیں مکمل آزادی دے دی۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 تھی، اور اسلامی فوج نے مکہ کا محاصرہ اس طرح کیا تھا کہ کوئی بھی بھاگنے نہ پائے۔ وہ مکہ والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر طرح طرح کی زیادتیاں کی تھیں، حتیٰ کہ مکہ میں ان کے لیے رہنا مشکل اور ناممکن بنا دیا تھا۔ فتح مکہ کے دن کفار مکہ کو وہ سارے مظالم ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ خوف کے مارے ان کی زبانیں رک گئی تھیں اور ان کے جسم لرز رہے تھے۔ قربان جانیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر پر کہ آپ نے مکہ والوں کے تمام مظالم معاف فرما دیے اور ان سے کسی قسم کا بدلہ نہ لیا۔ اس عام معافی کا یہ اثر ہوا کہ وہ مکہ والے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے جانی دشمن تھے، دیوانہ وار اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ انہوں نے بخوشی اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ دنیا کی ساری تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس طرح کی معافی ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ آج کے مہذب دور میں ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اقوام کہلانے والے بھی کمزور قوموں پر ایسے ایسے مظالم توڑتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سامراجی طاقتیں ہر ظلم کو روا رکھتی ہیں۔ معافی کے فقدان سے دلوں میں طرح طرح کے خدشات موجود رہتے ہیں۔ مثلاً جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو دونوں مظلوم اور ظالم ایک دوسرے کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا پتہ میرا مخالف کب مجھ سے انتقام لے اور مجھے نقصان پہنچائے۔ اگر فوراً معاف کر دینے کی روایت عام ہو تو لوگ بے خوف و خطر ہو جائیں، انہیں ایک دوسرے سے کسی نقصان کے نہ پہنچنے کی فکر ہی نہ ہو،
اور وہ آرام سے اپنے معمولاتی زندگی انجام دیتے رہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری بہت سی لڑائیاں اور جھگڑے معمولی باتوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ان کا انجام بڑا بھیانک اور لرزہ خیز ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں تو ہم بہت سے مسائل اور الجھنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں میں جہاں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وہیں مال و دولت بے دریغ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اپنی بھرپور توانائیاں بے مقصد اور بے معنی مقاصد کے حصول کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تھانوں کچہریوں میں ضائع کرنے والا وقت اور پیسہ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں پر خرچ کریں، فلاحی کاموں میں لگائیں، تو کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیوانی مقدمات کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ آدمی کو دیوانہ کر دیتے ہیں۔ 20 یا 25 سالوں کے بعد جب آدمی کو عدالت سے کوئی انصاف نہیں ملتا، وہ تجزیہ کرتا ہے کہ میں نے اس معاملے کو اگر ماضی میں افہام و تفہیم سے حل کیا ہوتا تو آج اتنے سالوں کا سفر کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، روپیہ اور وقت بھی ضائع نہ ہوتا اور لوگوں سے دشمنیاں بھی نہ ہوتی۔ معافی کے چلن کو عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باعث ہم بہت سے مسائل اور تکالیف سے بچ سکتے ہیں۔ ہم باہمی نزاع اور چپکلشوں میں اتنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے انہیں معاشرتی اور سماجی فلاح کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ معافی سے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنے لگ جائیں۔ یہ خاصیت صبر اور برداشت کا مادہ رکھنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔